سورہ الرعد دوسرا رکوع۔ توحید باری تعالیٰ، اس کے کمال علمی، اس کی قدرت و حکمت کاملہ کا بیان جاری ہے۔ اللہ ہر شے کی جزیات تک سے واقف اور اس پر محیط ہے۔ ہر شے اسی کے آگے سربہ سجود، اسی کے حکم کے تابع ہے۔ البتہ انسان کو کسی قدر آزادی حاصل ہے، چاہے تو اپنی حالت بنا لے یا بگاڑ لے۔ اللہ و رسول پر ایمان لا کر احکام الہی کے تابع رہنا زندگی بنا لینا ہے، ان سے روگردانی تباہی و ہلاکت ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ کے علم محیط سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ جانتا ہے اس کو جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، حمل میں لڑکا ہو یا لڑکی، پورا ہے یا ادھورا، اچھا ہو یا برا وغیرہ، اور پیٹ کے سکڑنے اور پھیلنے سے بھی خوب واقف ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ کائنات کی تمام جزیات سے وہ کس قدر باخبر اور ان پر کس درجہ محیط ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اس کے سب کام حکمت کے تحت ایک بڑے منصوبے کے مطابق یوں ہی ہوتے رہتے ہیں۔ عالم الغیبی و شہادت الکبیر المتعالی، اس کے کمال علم کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور برتر ہے، ایسی بڑائی جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ سواء منکم من اسر قولا ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور اس کا علم اس درجہ محیط ہے کہ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا زور سے کہے، یا کوئی رات کی تاریکی میں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں چلتا پھرتا رہے، اس کے علم کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ یعنی غیب و شہادت، چھپے اور کھلے کا ذکر تھا۔ اس عالم اسباب میں جس طرح ظاہری طور پر اسباب کا سلسلہ ہے، اگرچہ کرنے والا وہی مسبب الاسباب ہے، اسی طرح پوشیدہ طور پر بھی اس مسبب الاسباب نے انسان کی حفاظت کا نظام قائم رکھا ہے۔ کہیں انسان کی ودیت کی کوئی قوت مدافعت کرتی ہے، کہیں اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے کہ اس کا سان و گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق، بے شمار فرشتے بھی شامل ہیں جو اس کے حکم سے مترف رہتے ہیں، انسان کی حفاظت اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ انسان صحیح کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ اللہ کے پہرا دینے والے ہر بندے کے ساتھ اس کے آگے اور اس کے پیچھے مامون ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ روح کو بھی توفیق الہی لے کر چلتی ہے۔ جب تک انسان اللہ پر نظر جمائے مصروف کار رہتا ہے، وہ انس میں رہتا ہے، انس کی غیر فانی لذتوں اس کا نصیبہ ہوتی ہیں۔ جب وہ کیفیت حضوری کو ترک کر کے نفس کو مرکز نظر بناتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ نسیان میں آ جاتا ہے، اسی کو عیش سمجھتا ہے، روحانی بالیدگی موقوف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس قوم میں خوف خدا نہ ہو، توحید خالص میں محروم ہو جائے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ دنیا کے عیش میں کھو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو بدل نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدل نہیں ڈالتے۔ یہ عام قاعدہ ہے، اللہ چاہے تو ان کو اسی حالت میں پڑا رہنے دے، لیکن بسا اوقات وہ ایسی قوموں کو جن میں غیر صالح افراد کا غلبہ ہو جاتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو پھر نہ وہ ٹل سکتی ہے اور نہ اس کے سوا کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی اس خالق کائنات کو ظاہر و ناظر جانو، اس کے تصور حضوری میں رہو۔ کیا تم کو بجلی کی کڑک اور پانی سے لدے ہوئے بادل اللہ کے جلال و جمال کی طرف متوجہ نہیں کرتے رہتے؟ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب ثقالا۔
وہی ہے جو تم کو صاعقہ کا خوف دلانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ ایک طرف ان کو دیکھ کر تم پر ہیبت طاری ہوتی ہے، دل کانپ جاتا ہے، تو دوسری طرف ان سے نشو نما کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی دیکھو، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جس کام پر جس طرح لگا دی گئی اسی طرح بلا کم و کاست مصروف ہے۔ اس کی حمد کو تم نہیں سمجھتے، اللہ سنتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَاهِدُ الْمِحَالِ۔ اور بادلوں کی گرج یا فرشتہ جو منتظم سحاب ہے وہ اور جملہ فرشتے اس کے خوف سے تسبیح و تمہید میں مشغول ہیں، اور اللہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ غرض دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہو۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ سمجھنا اور اس پر جھگڑنا جہالت اور نادانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ لوگ ان نشانیوں کو روز ہی دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ بڑی ہی زبردست قوت والا ہے۔ یعنی یہ منکرین اس قوی اور حکیم رب کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جن میں بذات خود حرکت کی بھی صلاحیت نہیں۔ ان کے لیے کیا اچھا ہوتا کہ انتظار عذاب کی جگہ اللہ کی عبادت کرتے۔ لہو دعوات الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کا پکارنا حق ہے، اور اس کے سوا جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان کا پکارنا اس کے سوا کچھ نہیں، جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اور اس کو پکارے کہ وہ اس کی آواز پر اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک اس طرح کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں، یعنی کیوں کر جواہر ہوں یا اعراض سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے خوشی سے یا لاچاری سے سب اسی کے سامنے سربست سجود ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام زمین پر پھیل کر گویا اپنے خالق کو سجدہ کرتے ہیں۔ شے ہو یا اس کا سایہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی جس رب کی قدرت کاملہ کا یہ حال ہو، کیا انسان جس کو اس نے بہترین انداز سے پیدا کیا وہ خوشی سے اس کو سجدہ نہ کرے، اس کا تابع فرمان نہ ہو جائے؟ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضررا قل هل يستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے اللہ، وہ اس سے انکار نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ ان سے کہیے اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، پھر بھی تم اس کو چھوڑ کر ایسوں کو کیوں حمایتی اور معبود بناتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک و مختار نہیں؟ آپ یہ بھی پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہیں یا تاریکی و نور برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ایسا نہیں اور ہرگز ایسا نہیں تو پھر ایک تاریکیوں میں پھنسے ہوئے کافر کا اس محیط سے کیا تعلق جس کی نظر بصیرت افروز ہے، جو ایمان کی روشنی میں راہ راست پر گامزن ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے لیے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو انہیں ان کا اور ان کا بنانا ایک سا معلوم ہوا اور ان پر خدا کا شبہ ہونے لگا۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق کائنات ہے اور وہی اکیلا زبردست قدرت و حکمت والا ہے۔ یعنی حق و باطل کو یوں سمجھو،
انزل من السماء ماء فسالت اوديات بقدرها فاحتمل السيل زبد ربيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليات أو متاعا زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ندی نالے اپنے اپنے ظرف اور گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر جب پانی موجیں مارتا بڑھا تو کوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہو گیا اور سیلاب میں پھولا ہوا جھاگ اوپر آ گیا۔ یہ تو پانی میں جھاگ کا ظاہر ہونا ہے، اور لوگ آگ میں بھی جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے تپاتے ہیں، اس میں ایسا ہی ایک جھاگ ہوتا ہے۔ تم نے غور کیا پانی پر جھاگ آیا، طوفان میں غائب ہو گیا، صاف شفاف پانی نکل آیا، آگ نے بھی کھوٹی کو دور کیا، اصل چیز تو زیور بن گئی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، حق و باطل کے فرق کو سمجھاتا ہے۔ گدلے پانی اور معدنیات میں جو جھاگ پیدا ہوا تھا تو وہ جھاگ تو منتشر ہو کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز ان میں لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے وہ دنیا میں باقی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ باطل کی فنا اور حق کی بقا کو سمجھ جائیں، اور باطل کے ظاہری ابھار پر اس کی رفت کا دھوکہ نہ کھائیں۔ یعنی حق کے پانے کی راہ اللہ کی اطاعت ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه فافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، فلاح دارین ہے، مسرت قلبی ہے، اللہ کے ہاں لا منتہی اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کے تمام خزانے اور اتنے ہی اس کے ساتھ اور ہوں تو سب کچھ نجات حاصل کرنے کے لیے صرف کر ڈالیں، لیکن پھر بھی نجات ان کو میسر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی لوگوں کا حساب برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ منکرین سمجھتے ہیں کہ ان کا تصور حیات و عمل ان کو کسی پرسکون مقام میں پہنچا دے گا، نہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جس سے وہ نجات پانا چاہیں گے اور کسی داموں نہ پا سکیں گے۔